بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کل ہم نے حصہ دوم جن کا تعلق حاضر کے ساتھ تھا وہ الفاظ پڑھے تھے، ان میں سے آخری لفظ۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ جو 12 الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان کو آسان الفاظ میں یاد کرنے کی کوشش کریں اور ان کی علامتوں کو دیکھیں، اور قرآن مقدس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ یہ ماضی کا لفظ ہے یا مضارع کا لفظ ہے، نمبر 2 مضارع کا کون سا لفظ ہے، اس کا تعلق غائب کے ساتھ ہے یا حاضر کے ساتھ ہے۔ غائب کے ساتھ ہے تو مذکر ہے یا مؤنث، حاضر کے ساتھ ہے مذکر ہے یا مؤنث، اور واحد ہے تثنیہ ہے جمع ہے۔ تو اس حوالے میں سب سے پہلا جو ہم نے فعل مضارع کا حصہ غائب والا پڑھا تھا، ہم پہلے لفظ کو لے لیتے ہیں یکتب۔ تو سامعین، یا شروع میں آیا ہوا ہے، تو یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جن الفاظ کے شروع میں یا ہو اس کا تعلق غائب کے ساتھ ہے۔ تو یکتب یا آیا ہوا ہے، اس کا تعلق غائب کے ساتھ ہے، لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد۔ اب اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسی یکتب یعنی واحد مذکر کے سامنے واحد مؤنث کا لفظ لیں، تکتب۔ اب یکتب کا معنی لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، ابھی ہم غائب کی بات کر رہے ہیں، اور تکتب کا معنی ہوگا لکھتی ہے یا لکھے گی وہ ایک عورت۔ تو یہ پہلا ہمارا اس طرح اگر ہم ذہن میں بٹھائیں، وہ ایک مرد وہ ایک عورت، علامت یہ ہوگی کہ یا شروع میں ہے تو وہ مذکر اور تا شروع میں ہے تو مؤنث۔ بہرحال دونوں کا تعلق غائب کے ساتھ ہے، یکتب تکتب، وہ لکھتی ہے، تکتب یکتب وہ لکھتا ہے۔ اسی طرح سامعین، تثنیہ کی ہم نے علامت پڑھی تھی الف، وہی یکتب کے بعد یکتبانی، پھر آگے تکتبانی۔ اب یکتبانی کا معنی ہوگا وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے دو مرد، تکتبانی کا معنی ہوگا وہ لکھتی ہیں یا لکھیں گی دو عورتیں۔ اب ہمارے سامنے اس وقت گویا دو لفظ سامنے آ گئے، ایک یکتب تکتب اور ایک یکتبانی تکتبانی۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے یکتبون پڑھا تھا، لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ سب مرد، اور جمع مؤنث کا ہم نے پڑھا تھا یکتبنا، لکھتے ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں۔ تو ہم نے یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے گویا ہم نے 3 حصے بنا لیے، 3 الفاظ بنا لیے، ایک واحد کا مذکر ہو یا مؤنث، ایک تثنیہ کا مذکر ہو یا مؤنث، اور ایک جمع کا مذکر ہو یا مؤنث، یعنی جن کا تعلق غائب کے ساتھ ہے۔ اب آج ہم صرف اتنا ذہن میں بٹھا لیں، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اگر عورت کی بات ہے تو ہم کہیں گے تکتب وہ لکھتی ہے یا لکھے گی۔ اب اگر دو ہوں تو یکتبانی وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے دو مرد، اگر عورت ہوں تو ہم کہیں گے تکتبانی وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گی دو عورتیں۔ اگر جمع ہوں تو ہم کہیں گے یکتبونا وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے سب مرد، اور یکتبنا وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گی سب عورتیں۔ تو گویا آپ نے ان 3 لفظوں میں اندازہ کیا ہوگا، پہلے لفظ کے آخر میں آپ کو پیش نظر آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد کا ہے، اور دوسرے لفظ کے آخر میں الف
تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تثنیہ کا ہے۔ جو اہم بات ہے سامعین وہ تیسرے لفظ میں ہے یکتبون۔ یہاں جمع مذکر میں واو نظر آتی ہے ہمیں، اور یکتبنا جمع مؤنث میں نون نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے جمع مذکر کی علامت واو اور جمع مؤنث کی علامت نون۔ تو یہ ہم بار بار جب دہرائیں گے تو ایک حصہ ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور یہی ہم قرآن مقدس میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جب ہم الفاظ پڑھیں گے تو آپ نے یہ جو ہمارا صفحہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے، اس کے مطابق ہم انشاءاللہ مزید پریکٹس کریں گے۔ اسی طرح سامعین اب جو دوسرا حصہ ہے وہ بالکل آسان ہے، چونکہ پہلے حصے میں تو ہم نے 3 بنا لیے، یکتبو، تکتبو، یکتبانی، تکتبانی، یکتبونا، یکتبنا۔ سامعین دوسرے حصے میں ہم نے صرف پہلے لفظ پہ غور کرنا ہے، یعنی جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر، تکتبونا، تکتبنا، بس۔ تکتبونا لکھتے ہو یہ لکھو گے تم سب مرد، تکتبنا لکھتی ہو یہ لکھو گی تم سب عورتیں۔ باقی اس کا تعلق واحد مذکر حاضر وہ واحد مؤنث غائب کی طرح ہے، تثنیہ مذکر حاضر تثنیہ مؤنث حاضر وہ تثنیہ مؤنث غائب کی طرح ہے۔ یہ تو الفاظ گویا کہ حصہ نمبر 2 میں پہلے نمبر پہ ہمیں وہ جمع والے الفاظ ذہن میں رکھنے پڑیں گے، تکتبونا اور تکتبنا۔ اور سامعین چونکہ اس کا واحد مذکر حاضر کا جو لفظ ہے وہ آخر میں یا آ جاتا ہے، جیسے تکتبینا، اس کو ہم ان 12 الفاظ میں سے علیحدہ ایک شکل دے دیں گے، تکتبینا، گویا جس کے آخر میں یا آئی ہوئی ہے تو اس کا تعلق واحد مؤنث حاضر کے ساتھ ہے۔ تو اس نقشے کو سامنے رکھ کے پہلے نمبر پہ ہم غائب کے الفاظ کو اچھی طرح دیکھ لیں گے، اور دوسرے نمبر پہ جو حاضر کے الفاظ ہیں ہمارے، ہم ان میں سے صرف جمع کے الفاظ کو لے لیں گے، تکتبونا اور تکتبنا، یعنی جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ باقی تکتبو واحد مذکر حاضر یہ پہلے آ چکا ہے، تکتبو، تکتبانی یہ بھی آ چکا ہے، اب تکتبونا یہ ہم نے پڑھ لیا ابھی۔ آگے تکتبینا یہ لفظ ہم نے آخر میں اس کو لکھا ہے کہ یہ تھوڑا سا شکل کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے سب سے، پھر اس کی وجہ سے یہ ہمارے جو 11 الفاظ ہیں وہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ باقی تکتبانی جو مؤنث کا ہے وہ بھی آ چکا ہے۔ تو گویا اس دوسرے حصے میں ہم نے جمع کے لفظ کو دیکھنا ہے، جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر، بس۔ اس کے علاوہ باقی سارے الفاظ آ چکے ہیں، اور واحد واحد مؤنث حاضر میں صرف وہ یا ہے، تکتبینا۔ تو اس حوالے سے سامعین یہ ہم اب نقشہ سامنے رکھیں گے، اس کو مزید دیکھیں گے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے انداز سے کچھ اور نقشے سے بھی یاد کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ ہمارے پاس بھیج دیجئے گا، ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔